اب یہ جو اتوار گزرا ہے نا، اس اتوار کو یہ سروس اسپتال کے سامنے کیا کہتے ہیں اس کو، ریس کورس ہے، وہاں پر وہ میلہ لگا تھا، پتہ نہیں اب لگا ہے کہ نہیں۔ شرعی مسئلہ کی روح سے بات کر رہا ہوں، کسی پر تنقید کرنا مقصود نہیں ہے۔ شرعی مسئلہ اپنی جگہ ہے، شریعت کے کسی مسئلے کا حکم کا مذاق اڑانے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ وہاں پر میلے کے دوران انہوں نے ایک پورا گاؤں بنایا، اگر آپ سے کوئی گیا ہوگا تو اس نے دیکھا ہوگا، میں تو دیکھ کے آیا ہوں۔ پورا انہوں نے گاؤں بنایا، پورا گاؤں کا ماحول ہے، جس طرح گاؤں کے اندر وہ گھاس پھوس ڈال کے وہ چھتے سے بنا کر دکانیں لگاتے ہیں، پورا گاؤں کا ماحول ہے۔ بندہ وہاں داخل ہو جائے تو وہ بتا ہی نہیں سکتا کہ میں لاہور میں پھر رہا ہوں یا گاؤں میں پھر رہا ہوں۔ وہاں پر انہوں نے جناب والا ایک جگہ پر مرلے یا سوا مرلے کے اندر مسجد بنائی ہے۔ وہ مسجد کس طرح بنائی؟ بانس لگا کر چار دیواری بنائی، بانسوں کے اوپر کپڑا جو ہے وہ ڈال دیا اور کپڑے کے اوپر مٹی مل دی، جس طرح دیہاتوں کے اندر کچے مکان ہوتے ہیں، باقاعدہ اس کا محراب بنا دیا، وہاں چٹائیاں بچھا دی، جائے نمازیں بچھا دی۔ اب جب وہ میلہ ختم ہو جائے گا تو آپ بتائیں کہ وہ عارضی مسجد وہاں رہے گی یا اس کو ختم کر دیں گے؟ ختم کر دیں گے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ مسجد ہے شعائر اسلام میں سے، میلہ کہتے ہیں کھیل تماشے کو، کیا شعائر اسلام کو کھیل تماشا بنانے والا مسلمان رہے گا؟ میرا یہ سوال ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، جہاں پر ایک بار مسجد بنا دی، قیامت تک وہ جگہ مسجد کہلائے گی۔ چار دیواری ختم ہو جائے، مسجد کا نام نشان تک نہ رہے، جس بندے کو پتا تھا کہ یہاں مسجد ہوا کرتی تھی، اس بندے کا اس جگہ پر ناپاکی کی حالت میں جانا حرام ہوگا، جوتوں کے ساتھ اس جگہ پر جانا اس کے لیے گناہ ہوگا۔ تو اب میرا یہ سوال ہے کہ جب میلہ ختم ہوگا، مسجد وہاں سے ختم ہو جائے گی، تو لوگ تو جوتے لے کر وہاں پھریں گے، اس جگہ کی بے ادبی ہوگی۔ کیا یہاں عارضی مسجد جو بنانے والے ہیں ان کو اس جگہ کی بے ادبی کی وجہ سے قبر اور حشر کے اندر عذاب نہیں دیا جائے گا؟ میرا یہ سوال ہے، تنقید کرنا کسی پر مقصود نہیں ہے۔ اگر تو ایسا کرنا شرع کے اندر جائز ہے، شرع میں اس کی گنجائش ہے، تو پھر بے شک کر دیا کرے۔ اگر شرع کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے، ہمارا دین اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ خدا را محض اپنی دنیا داری چمکانے کے لیے اپنی قبر و حشر کو اور اپنے ایمان کو تباہ نہ کرو، اس کو بچا لو۔ اگر خدا نہ کرے دنیا سے جانے سے پہلے ایمان جاتا رہا تو بخشش نہ ملے گی، ہمیشہ جہنم کے اندر رہنا پڑے گا۔